حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے شدید محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہے کہ میں گھر جاتا ہوں میں بے قرار ہو جاتا ہوں, میں بھاگ کے آتا ہوں, آپ کا چہرہ اقدس دیکھتا ہوں, مجھے قرار آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مجھے یہ کھائے جا رہی ہے کہ یہاں تو میں آ کے بھاگ کے آ کے آپ کا چہرہ اقدس دیکھ لیتا ہوں, دیدار کرتا ہوں, مجھے قرار آ جاتا ہے. جنت میں نے پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا. اگر میں گیا بھی جنت میں تو میں کسی نیچے والی جنت میں ہوں گا, آپ مقام محمود پہ ہوں گے. اور آپ نے خود فرمایا ہے, جو دیگر روایات میں ہے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ ایک ایک درجے کا اگر فرق پڑ گیا تو وہ اتنا ہے جیسے 100 سال کی مسافت کا فرق پڑ گیا جنت کے اندر. تو آپ کے درجات تو بہت بلند ہیں. وہاں مجھے ضرورت پڑے گی, میں بے قرار ہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں تو انتہائی ادنا جنت میں ہوں گا, آپ انتہائی اعلیٰ جنت میں ہوں گے, میں کیا کروں گا؟ تمہارے سارے خاندان, قبیلے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جن کے مندے پڑ جانے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے, اور تمہارے وہ جنت نظیر گھر جو تمہیں بہت پسند ہے, یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیاری ہے, اور ان کے رستے میں مر مٹنے کا جو راستہ ہے اور مر مٹنے کا جو طریقہ ہے جہاد, اس سے زیادہ پیاری ہے, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ جتنی عقیدتوں یا محبتوں یا چاہتوں کا انسان کا کوئی داعیہ ہو سکتا ہے, انسان فطری طور پر جن چیزوں کے ساتھ الفت اور کشش اور محبت رکھتا ہے ان کا انسانیت کو ایک مرکز میسر آ جائے. لہذا یہ جو حب ہے, یہ جو محبت ہے, جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے, دل کی ایک کشش کا نام ہے جس کو حب کہا جاتا ہے. بعض اوقات یہ فطری ہوتی ہے, بعض اوقات یہ فطری نہیں ہوتی, کسی مادی فائدے کی وجہ سے ہوتی. بعض اوقات فطری ہوتی ہے لیکن مشروط ہوتی, بعض اوقات یہ فطری ہوتی ہے لیکن غیر مشروط ہوتی, بعض اوقات کسی فائدے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور بعض اوقات کسی کے حسن کی وجہ سے ہوتی. علی ھذا القیاس دنیا میں جتنی بھی محبتیں اور جتنی بھی قسم کی کشش انسان کسی دوسرے کے لیے محسوس کرتا ہے, اللہ کریم نے ان ساری چیزوں کی فہرست یہاں بیان فرما دی. باپ دادا پردادا اوپر تک پوری نسل, ہم نے کسی کو نہ دیکھا ہو, بس پتا ہو کہ فلاں میرا پردادا تھا, کوئی گالی دے کے دیکھے نا ذرا, اس کے بعد دل میں ایک محبت ہے, ایک کشش ہے, اور پھر یہ کشش ایسی ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے, یہ غیر مشروط ہے. آپ اگر کبھی بھی کوئی اولاد والدین سے اس لیے محبت نہیں کرتی کہ میرے والدین خوبصورت ہیں اس لیے میں محبت کرتا ہوں, میرے والدین زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے میں محبت کرتا ہوں, کوئی شرط نہیں, غیر مشروط فطری, کوئی شرط نہیں. اللہ تعالیٰ فطری طور پر ایک محبت ڈالتا ہے, یہی فطری محبت والدین کے اندر ہوتی ہے, یہی فطری محبت اولاد کے اندر. لہذا اس کے اندر تو کوئی شرط شرائط ہے ہی نہیں, اور اللہ کریم نے اوپر والی نسل بھی, نیچے والی نسل بھی اور برابر والی نسل بھی, تینوں کا ذکر فرما دیا. وَإِخْوَانُكُمْ,
یہ بھی غیر مشروط فطری رشتے. لیکن ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو محبت تو فطری ہوتی ہے لیکن وہ رشتہ مشروط ہوتا ہے. یہ رشتے تو ہیں غیر مشروط فطری. کچھ رشتے ہیں جو ہوتے تو فطری ہیں، محبتیں فطری ہیں. انسان کو کوئی کاوش نہیں کرنی پڑتی اس کے لیے کہ میں اس لیے محبت کروں، اس لیے نہیں، فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہوتی ہے، اس میں سارے کے سارے جو سسرالی رشتہ دار اور دیگر قبیلے والے ہیں وہ سارے کے سارے فطری محبت ہوتی ہے لیکن مشروط ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ساس جو ہوتی ہے نا، یہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ساس ماں جیسی ہوتی ہے. ماں کا رشتہ غیر مشروط ہے، ساس کا رشتہ مشروط ہے، ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کس چیز سے مشروط ہے؟ نکاح کے ساتھ. آج نکاح ختم ہوا، کل کو رشتہ ختم. بیوی کا رشتہ بھی یہی ہے، شوہر کا رشتہ بھی یہی ہے، سسرالی ساری رشتہ داری یہی ہے. لیکن یہ ہے فطری. جو ہی نکاح ہوتا ہے انسان کو سسرال کا پنڈ بھی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، سسرال کا شہر بھی اچھا لگنا شروع ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اچھی لگنی شروع. فطری ہے لیکن مشروط ہے نکاح کے ساتھ. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ جو فطری اور غیر مشروط رشتے ہیں وہ الگ ہیں اور فطری اور مشروط رشتے الگ ہیں. اللہ کریم نے سب کا ذکر. پھر اموال اقترفتموها، وہ تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں. اب کبھی کسی کو نوٹوں سے محبت ہوتی ہے؟ کرنسی نوٹوں سے تیری محبت ہوتی ہے. کسی ملک کے کرنسی نوٹ کوئی ہے، کسی کے کوئی ہے، کسی کے بوسیدہ نوٹ ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ نوٹ خوبصورت ہے، اس لیے بھی نہیں کہ کوئی فطری طور پر انسان نوٹوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے. نہیں، ان نوٹوں کے بدلے میں جو فائدہ ملنا ہوتا ہے اس فائدے کی وجہ سے انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کاروبار کے ذریعے سے چونکہ فائدہ ہوتا ہے لہذا کاروبار جیسا مرضی ہو انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے. بعض اوقات کیمیکلز کا کاروبار، ایسے بدبودار دکان ہوتی ہے، بدبودار سٹور ہوتا ہے، بندہ شوق سے بیٹھا ہوتا ہے. اس سے پوچھیں اس کے کاروبار پسند ہے، بدبودار ہونے کے باوجود پسند ہے. کیوں؟ اس کے نتیجے میں اس کو فائدہ ملتا ہے. پھر اللہ کریم نے فرمایا مساکن ترضونہا، وہ تمہارے گھر. یہاں مکان نہیں فرمایا. ایک مکان ہوتا ہے، ایک مسکن ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. مکان تو اینٹ گارے کا ہوتا ہے. اینٹ گارے کے مکان کے ساتھ کسی کو محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے مسکن کے ساتھ. وہ گھر جو انسان کو فائدہ دیتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، عطا کرتا ہے. جو جس گھر سے سکون نہیں ملتا وہ چاہے محل ہو، جھونپڑیوں کے رہنے والے محل میں نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری جھونپڑی دے دو. کیوں؟ وہ ہمارا مسکن ہے. محل جتنا مرضی بڑا اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی، محبت مسکن سے ہے. وہ مساکن ترضونہا، وہ گھر. یہ گھر اور مکان میں فرق. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خدایا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. گھر اور چیز ہے، مکان اور چیز ہے. اور اللہ کریم نے مساکن ترضونہا فرمایا ہے، وہ تمہارے مسکن جو تمہیں بہت پسند ہے. اور انسان مر مٹتا ہے اپنے گھر کے لیے. اللہ، اور اس کو تقدس بھی اللہ کریم نے عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا گھر ہے چادر چار دیواری کا تحفظ. تمہارے گھر کوئی شخص جھانکے، دراڑ میں سے دیکھے، تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ اس نے تمہارے گھر کو جھانکا تھا. یہ اس کا تقدس ہے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس کا خلاصہ ہے جن کی طرف انسان اپنے دل میں کشش محسوس کرتا ہے، کسی بھی وجہ سے محسوس کرتا ہے. یہ جو ازواج کی کشش ہے اس کے اندر ایک اور پہلو بھی موجود ہے جس کا تعلق ظاہری خوبصورتی کے ساتھ. انسان ظاہری حسن کی وجہ سے، یہ میاں بیوی کے رشتے یہ قائم ہوتے ہیں اور یہ فطری بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کرنے سے پہلے جو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لے، اس سے اللہ تعالیٰ محبت میں اضافہ کر دیتا ہے.
ظاہر ہے ایک دوسرے کو پسند کریں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، کشش بڑھے گی، رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ لیکن یہ ساری دنیا کی محبتیں، ساری دنیا کے رشتے، یہ ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ یہی تو امتحان ہے۔ اگر دل میں کشش کسی کی نہ ہو تو امتحان کیسا؟ دل میں کشش اور بھی ہو، ساری دنیا سے محبتیں ہوں، لیکن محبت سب سے بڑھ کر والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کو سب سے زیادہ شدید ترین محبت اللہ کی ہوتی۔ اور اللہ کریم نے اپنی محبت کے لیے اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور انسانوں کو محبت کا مرکز عطا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے اللہ سے محبت، جس کو اللہ سے محبت ہو، اللہ تو نظر نہیں آتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس سے محبت کرنی ہے، کیسے کریں؟ اللہ سے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتباع ہے اس کا تعلق کوئی محبت کے ساتھ ہے، اتباع کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ محبت کے ساتھ اطاعت کا کیا تعلق ہے، محبت کے ساتھ اتباع کا کیا تعلق ہے، اور محبت کا اصل میں تقاضا کیا ہے؟ اللہ کرے میری اور آپ کی، ہم سب کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور ہم وہ تقاضا پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہماری محبتوں کا مرکز و محور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا۔ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے اس میں۔ اور دوسری یہ بات کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اعلیٰ نہ ہو، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دنیا کائنات کے سارے رشتوں سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی، تم مومن نہیں بن سکتے۔ بلکہ فرمایا حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم مومن نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک تمہاری خواہش بھی، خواہش نفس بھی اس کے ماتحت نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان ہی نہیں۔ اور پھر ایمان کا محبت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی دو احادیث سن لیجئے، پھر ہم آپ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، جب تک تمہارے دل میں ایمان نہ آئے اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے محبت کا تعلق ایمان کے ساتھ، اور آپس میں محبت نہیں ہوگی ایمان نہیں آئے گا، اور ایمان نہیں آئے گا تو جنت نہیں ملے گی۔ پھر خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں
ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں، جو تم کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی. گویا آپس میں محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا نسخہ بتانے لگے. اور نسخہ پتہ کیا بتایا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کر. ظاہر ہے یہ السلام علیکم یہ سلامتی کی دعا ہے، یہ محبت کا اظہار ہے. جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کی خیر خواہی ضرور کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے اس کی خیر خواہی. لہذا سلامتی کی دعا خیر خواہی کا ایک نشان ہے، ایک علامت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم کہے تو یہ تو سنت ہے، اور جو جواب دینا ہے وہ لازم ہے، وہ فرض ہے. اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو وہ گناہگار ہوا ہے کہ اس نے اسلام کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس نے سلامتی کی دعا کی تھی، خیر خواہی کی تھی. تو محبتیں خیر خواہی کرنے سے بڑھتی ہیں. اسی لیے فرمایا تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو. السلام علیکم کہنا بھی ہدیہ تو ہے. آپ نے تو فرمایا تھا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. یہ ساری چیزیں محبت بڑھانے والی. محبت بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ ایمان آئے گا. ایمان بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی. اس کا مطلب ہے محبت کا تعلق ایمان کے ساتھ. دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. تین باتیں کسی شخص کو اگر مل گئی تو اس کو گویا ایمان کی چاشنی نصیب ہو گئی، اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو گئی. ثلاث من کن فیہ، جس میں تین باتیں موجود ہوں گی اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی، ایمان کا ذائقہ اسی کو پتہ چلے گا جس میں تین باتیں. اس وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے تینوں باتوں کا تعلق محبت اور نفرت کے ساتھ، اسی دل کی کشش کے ساتھ، خواہش نفس کے ساتھ، اور دل کی جو انسان دل کے اندر جو لگاؤ اور لانگنگ محسوس کرتا ہے اسی کے ساتھ. فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. سب سے پہلی بات یہ ہے ایمان کا ذائقہ جس نے چکھنا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے یا پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ساری کائنات کی محبت سے زیادہ ہوگی. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. کائنات ساری ادھر کی ادھر رہ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الگ. اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اچھے بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، خوش گپیاں چل رہی ہوتی تھی، ادھر سے اذان ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمارے واقف ہی نہیں ہیں. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی ساری کائنات سے زیادہ نہیں ہوگی تو پھر تو اس کا مطلب ایمان ہوگا ہی نہیں، ایمان کا ذائقہ کبھی نصیب نہیں ہوگا. دوسری بات فرمائی جس میں ہمیں بھی اکوموڈیٹ کر لیا، ہماری فطرتوں کو اکوموڈیٹ کیا، ہماری چاہتوں کو اکوموڈیٹ کیا، ہماری ضرورتوں کو اکوموڈیٹ کیا، ہماری معاشیات، ہماری معیشت، ہمارا معاشرہ، ہماری معاشرت اور انسان کی جو معاشرت پسند فطرت ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین ہو اور انسان کی فطرت کو اگنور کر دے؟ یہ کیسے ممکن؟ لہذا فرمایا محبت کرو. دوسری نشانی یہ ہے کہ ان یحب المرء، آدمی محبت کرے جس سے کرنی ہے کرے، دنیا میں رہنا ہے. آخر ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اہل محلہ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کے ساتھ تعلق تو رکھنا ہے. فرمایا جس سے تعلق رکھنا رکھو. ان یحب المرء، ایمان کا ذائقہ اگر چکھنا ہے، اگر ایمان کی لذت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ دنیا کے سارے تعلقات اور محبتوں کی بنیاد تبدیل کرو. ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ.
محبت کرو جس سے کرنی ہے، تعلق رکھو جس سے رکھنا، لیکن اللہ کے لیے رکھو۔ لہذا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے بہترین عمل دنیا کائنات کا چوٹی کا عمل یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ انسان کی محبت کی ڈائمنشن، انسان کی محبت کی اور دل کی کشش کی یہ جہت ہوگی تو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ اور تیسری بات جو فرمائی اس کا تعلق بھی محبت ہے اور اسی کشش کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ۔ فرمایا تیسری بات اس کے اندر یہ نشانی ہو کہ وہ کفر میں چلے جانے کو اسی طرح ناپسند کرے، ان یکرہ ان یعود الی الکفر، کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے، اتنی نفرت کرے اس سے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح آگ میں پھینکے جانے سے نفرت ہے، جس طرح ناپسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے، اتنا زیادہ اس کو نفرت ہو کفر سے اور عالم کفر سے، اور کفر میں واپس چلے جانے سے اگر یہ نفرت، گویا محبتوں اور دل کی عقیدتوں چاہتوں کا ایک باقاعدہ رخ ہونا چاہیے، ایک جہت ہونی چاہیے، اور وہ جہت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے آ جائیے کہ اگر یہ محبت ہو تو ایک اور جو پہلو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ محبت کا اس کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے، اور ایک محبت یعنی آدمی کسی چیز کو خوبصورت دیکھتا ہے دل میں کشش محسوس کرتا ہے۔ ہم بھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل میں کشش محسوس کرتے ہیں، ہر شخص کرتا ہے، فطرت۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کو خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کو دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی۔ اور ایک بات جو میں خاص طور پر یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جو دارمی میں بھی ہے اور مختلف روایتوں میں، اس میں ایک خاص بات ہے، یعنی جو تشبیہات دی گئی ہیں اس میں ایک تشبیہ بڑی خاص ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے تو ایسے تھا کأن الشمس طالع، ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی ایک ڈسکرپشن یہ ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی طرف آپ دیکھیں تو ذرا اگلے لمحے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی ایک خصوصیت تھی کہ کوئی بھی نگاہ بھر کے جب دیکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف، اگلے لمحے نظریں جھک جاتی تھیں۔ اور اس کو اگر زیادتی اور اضافہ نہ سمجھے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میری شکل شیطان نہیں بن سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو شخص خواب میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ کبھی نگاہ بھر کے آپ کے چہرہ اقدس کو نہیں دیکھ سکتا۔ نگاہ بھر کے دیکھے گا تو اگلے لمحے اس کی نگاہیں خواب میں بھی جھک جائیں گی، کیونکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس طرح تمتماتا تھا، اس طرح اس کے اندر ایسا جلال تھا کہ جس طرح سورج کے سامنے انسان زیادہ نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا، فوراً نگاہیں جھک جاتی ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لہٰذا اگر خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اور رہ گئی سیرت، تو سیرت کے بارے میں بعض اوقات انسان کسی سے اس لیے نہیں محبت کرتا، کشش محسوس کرتا کہ وہ خوبصورت ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اس لیے بھی دل میں کشش آتی ہے، تو اس کے لیے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان کافی ہے کہ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن
یہ چلتی پھرتی تصویر تھے آپ کا اخلاق قرآن ہی تو تھا. لہذا محبتوں کا مرکز اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیوں؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محبتوں اور چاہتوں کا مرکز مل جائے. اب جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے دو مظاہر ہوتے ہیں، دو داعیے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر. کوئی بھی محبت کسی بھی طرح کی، کسی بھی شخص سے محبت ہو تو دو داعیے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر، یا دو میں سے ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے. ایک تو داعیہ یہ پیدا ہوتا ہے جب کسی شخص سے محبت ہو تو انسان سوچتا ہے کہ کبھی یہ مجھے کوئی حکم دے دینا، مجھے کوئی بات کہہ دینا تو میں اس کی بات پوری کر کے اپنی محبت کا ثبوت دوں. یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے ہر شخص کے، اور وہ اشارہ ابرو کا منتظر رہتا ہے کہ مجھے کوئی بات کہے، میں اس کی بات پوری کر کے اس کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت پیش کروں. اور دوسرا داعیہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز خواہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جس رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں آدمی کو وہی رنگ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جس شہر میں وہ رہتا ہے وہ شہر اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اخلاق و کردار اچھا لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ساری باتوں کے ساتھ انسان کو محبت ہو جاتی ہے. انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کے کپڑے پہنوں جس طرح کے اس نے پہنے. وہ بلکہ کسی نے کہا تھا کہ تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ. انسان کو ہر طرف وہی نظر آتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا. یہ دو تقاضے ہیں، دو داعیے ہیں جو فطری طور پر ہر شخص کے اندر پیدا ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہے تو جو پہلا داعیہ ہے حکم ماننے کا کہ ہمیں اشارہ ابرو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے کوئی بات ملے ہم فوراً اس پر عمل کریں، اس کو شریعت کی زبان میں اطاعت کہتے ہیں. اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا. اگر کوئی شخص اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اگر وہ حکم کسی اور کا مانتا تو اس کا مطلب ہے اس کو محبت نہیں ہے. کیوں؟ محبت اور اطاعت تو اظہار ہے، مظہر ہے محبت کا. اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت کہاں سے آئی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے. اور جو دوسرا داعیہ ہے کہ میں ویسا بن جاؤں، اس داعیے کو شریعت کی زبان میں اتباع کہتے ہیں. تو اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، نقش قدم پہ چلنا، پیچھے چلنا، جیسے وہ کہے کرے ویسے کرتے چلے جانا، یہ اتباع ہے. اور جو وہ کہے اس کا حکم مانتے جانا، یہ اطاعت ہے. یہ دونوں ہی تو تقاضے ہیں. اگر یہ دونوں داعیے پیدا نہیں ہوتے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے شدید محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہے کہ میں گھر جاتا ہوں میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میں بھاگ کے آتا ہوں، آپ کا چہرہ اقدس دیکھتا ہوں، مجھے قرار آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مجھے یہ کھائے جا رہی ہے کہ یہاں تو میں آ کے بھاگ کے آ کے آپ کا چہرہ اقدس دیکھ لیتا ہوں، دیدار کرتا ہوں، مجھے قرار آ جاتا ہے. جنت میں نے پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا. اگر میں گیا بھی جنت میں تو میں کسی نیچے والی جنت میں ہوں گا، آپ مقام محمود پہ ہوں گے. اور آپ نے خود فرمایا ہے، جو دیگر روایات میں ہے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ ایک ایک درجے کا اگر فرق پڑ گیا تو وہ اتنا ہے جیسے 100 سال کی مسافت کا فرق پڑ گیا جنت کے اندر. تو آپ کے درجات تو بہت بلند ہیں. وہاں مجھے ضرورت پڑے گی، میں بے قرار ہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں تو انتہائی ادنا جنت میں ہوں گا، آپ انتہائی اعلیٰ جنت میں ہوں گے، میں کیا کروں گا؟ اس سے بڑی محبت کا کوئی سوال ہو سکتا؟
اس سے بڑی کوئی محبت کا اقرار اور اظہار ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا، جواب بھی عطا فرمایا، سوال محبت کا ہے، جواب قرآن کی زبان میں عطا فرمایا، من یطع اللہ والرسول، زبان پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ نے جن کے اوپر انعام دیا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، قیامت والے دن وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا، لہذا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب سوال محبت کا تھا، جواب اطاعت کا آیا، من یطع اللہ والرسول، تم اپنی اطاعت کے معاملات ٹھیک کرو، حکم اللہ کا ماننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے۔ اگر تمہاری اطاعتوں کا مرکز یہ ہے تو یہ دلیل ہے کہ تمہاری محبتوں کا مرکز بھی وہی ہے، اگر یہ نہیں تو اس کا مطلب ہے محبتوں کا مرکز یہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا جب خلیفہ بنے ہیں تو ساری دنیا نے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، مدینہ کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر اسامہ کا لشکر بھیجیں گے تو پیچھے مدینہ خالی ہو جائے گا، آپ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کریں گے، مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ کے اوپر وہ حملہ آور ہو جائیں گے، حالات بڑے خراب ہیں، اس وقت نرمی کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص بھی کہتا تھا تالف الناس وارفق بہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ لوگوں کے اوپر نرمی کریں۔ آپ نے اس کو بھی ڈانٹ دیا، عمر تو کیسا آدمی ہے، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تو کیسا آدمی ہے، تو جاہلیت میں تو بڑا سخت ہوتا تھا، اسلام میں آ کے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ، لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زکوٰۃ دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ باندھنے کی رسی یا بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، آج نہیں دیں گے تو لقاتلتم علی منعہ، میں لڑائی کروں گا۔ ادھر بھی لڑائی، لشکر اسامہ بھیج رہا ہے، ادھر بھی لڑائی، حالات اتنے خراب، لوگوں نے آ کے کہا مدینہ خالی ہو جائے گا، فرمایا مدینہ اتنا خالی ہو جائے کہ میرے پاؤں میں آ کے جنگل کے درندے پڑ جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کے بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم کوئی ویک پوائنٹ پکڑے، کمزوری ہوتی ہے نا ہر بندے کی، تو ہم کمزوری پکڑے، تو صدیق اکبر کی، صدیق کی کمزوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کی ذات کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے آ کے کہا، سب مل کے آ کے انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ازواج مطہرات کا ہے، ازواج مطہرات خاندان نبوت وہ غیر محفوظ ہو جائے گا، لہٰذا آپ لشکر نہ بھیجیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی، ابن سعد نے طبقات کے اندر وہ الفاظ ویسے کے ویسے نقل کیے ہیں اور دیگر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے بھی نقل کیے ہیں، آپ اگر وہ الفاظ پڑھیں انسان حیران ہو جاتا۔ کیوں؟ صدیق جانتا ہے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، صدیق سے بڑھ کر وہ دانائے راز نبوت ہے، وہ جانتا ہے محبت کا تقاضا کیا ہے، لہذا محبت کا تقاضا ہاں ازواج مطہرات خاندان نبوت، اس کو بچانا یہ میرا اولین فریضہ نہیں، حکم ماننا اولین فریضہ ہے۔ لہذا فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لو جرت الکلاب بأرجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جنگل کے درندے اور کتے آ کے ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو پڑ جائیں پھر بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. محبت دلیل مانگتی ہے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور دلیل اطاعت اور اتباع ہے. اور اتباع اور اطاعت کا مرکز و محور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی ذات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو اطاعت اور اتباع کے ذریعے جو اپنا دلیل پیش کرے گا وہی قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ہر امتی جنتی ہے. آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. امتی ہونا کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر تم امتی ہو نا تو تم جنتی ہو. کل امتی یدخلون الجنہ، ہر امتی جنتی ہے. لیکن ہے کون امتی؟ الا من ابا، سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرتا ہے امتی ہونے سے یہ جنت میں جانا؟ من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میرا حکم مانا. اس کا مطلب ہے اس کا دعویٰ ٹھیک ہے، اس کا امتی ہونے کا دعویٰ ٹھیک ہے، کامیاب ہو گیا. داخل الجنہ. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا. آخری حدیث سن لیجئے، وقت ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا نا، یہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ایک عجیب داستان ہے، کیس سٹڈی ہے. حضرت معاذ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بڑی تحقیقات ہونی چاہیے. کیوں؟ صرف 18 سال کی عمر میں اسلام لائے، 33 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. اللہ اکبر. صرف 15 سال ان کی زندگی ہے، اسلام کی زندگی، اور اتنا دین کا سرمایہ اور ذخیرہ ہے، اور اتنے کام ہیں جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی خاص معاملہ ہے اور خاص ہستی ہیں. سارے صحابہ خاص ہیں، لیکن اللہ نے جو ہر ایک کو اپنا اپنا مقام و مرتبہ دیا. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا حکمران بنا کر، جا رہے تھے، خود فرماتے ہیں کہ جب جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ باہر نکلے ان کو نصیحتیں کرنے کی. اور حالات یہ تھے، سچویشن یہ تھی، خود حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سوار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے. اللہ اکبر. اور ساری جب گفتگو مکمل ہو گئی، فلما فرغا، جب بات مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ، معاذ سنو، ہو سکتا ہے کہ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ قَبْرِي وَمَسْجِدِي هَذَا. ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تیری ملاقات نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے تو تیرا گزر میری قبر سے. اللہ. آپ یہ بتائیں، ایک بندہ پہلے سفر پہ جا رہا ہو، سفر پہ جاتے ہوئے دل ویسے ہی نرم ہوا ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اور پھر جاتے ہوئے یہ سوچنا، آدمی پتہ نہیں کیا سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ایسی سنا دی کہ ہو سکتا ہے کہ میری تیری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد میری تیری ملاقات ہی نہیں، اور تو واپس آئے تو تیرا گزر میری قبر سے ہو. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى مَعَاذ خَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فرمایا، یا حدیث کے الفاظ ہیں جَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں طرح کے الفاظ، معنی ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کا تصور کر کے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری ملاقات، اس کے بعد جدائی. اب ظاہر ہے سفر پہ بھی جا رہا ہے، اور صحابی کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارے بر صغیر کے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا تعلق دیکھیں، محبت کا تعلق دیکھیں.
تو ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام کو حکم دیتے نا کہ مجھے اپنی کھال اتار کر اس کا جوتا بنا کے دو، میں نے وہ پہننا ہے، تو صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی کھال اتار کے جوتا بنا کے پیش کر دیتے، اتنے جانثار تھے ان کی محبت۔ لہذا فبقا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی کا تصور کر کے معاذ رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی۔ لگتا یوں ہے کہ وہ پھر سچویشن ایسی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے دیکھا نہیں گیا، تو روایت کے الفاظ ہیں ثم التفت فاقبل وجهه نحو المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے دیکھا نہیں گیا، جا رہے تھے مدینہ سے باہر، آپ نے اپنا چہرہ اقدس مدینے کی طرف کر لیا۔ یعنی آپس میں جب بندہ بہت جذباتی ہو جاتا ہے، محبت تو دیکھیں، انتہا تو دیکھیں، سچویشن کا اندازہ تو کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقبل وجهه نحو المدینہ، آپ نے مدینہ منورہ کی طرف اپنا چہرہ اقدس فرما لیا، اور پھر آپ نے کہا معاذ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ان اول الناس یوم القیامت بی، قیامت والے دن میرے ساتھ ہوں گے سارے لوگوں میں سے وہ لوگ المتقون جنہوں نے زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گزاری اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ میں گزاری، وہ متقون ہیں۔ اور جو متقون ہوں گے وہ قیامت والے دن میرے بالکل ساتھ ہوں گے، حیث کانوا ومن کانوا، وہ جو کوئی بھی ہوں، جہاں کے رہنے والے ہوں۔ تو یمن جا رہا ہے نا، وہ چاہے پاکستان کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ برطانیہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے کے رہنے والے ہوں، من کانوا وحیث کانوا، جہاں کے بھی رہنے والے جو کوئی بھی ہوں، اگر وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو محبت، اطاعت اور اتباع کے اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔